بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد في مقام آخر: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ میرے اللہ میرے داتا زمانے سارے تیرے نیم، میرے اللہ میرے داتا زمانے سارے تیرے نیم، حمد تیری ثنا تیری ترانے سارے تیرے نیم۔ تو مالک ہے جہاں دا زمین آسمان دا، عرش والے فرش والے خزانے سارے تیرے نیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے
کروڑا درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین و امام الحسن والحسین و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے رحمت بخششی دعا آل رسول اہل بیت اصحابہ کرام تابعین اعظام ائمہ دین محدثین بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 ہے کہ اللہ پاک فرماندے نے انسانہ اور جنہ دی تخلیق دا مقصد صرف میری عبادت کرنا ہے۔ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، اور میں ارادہ نہیں کرتا کہ کوئی رزق منگن والا جو ارادہ کرے تے میں انہوں کھلا نہ دیاں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ پاک فرماندے نے بے شک میں ہی ہاں کہ جڑا رزق دینے والا، قوت دینے والا اور زبردست ہے۔ قرآن پاک کا دوسرا مقام سورہ روم آیت نمبر 40 ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے اللہ الذی خلقکم، اللہ او ذات ہے جس نے تانوں پیدا کیتا، ثم رزقکم، پھر رزق عطا کیتا، ثم یمیتکم، پھر موت آ جائے گی، ثم یحییکم، پھر زندہ کیتا جائے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، تادے شریک دنیا دے اندر باطل معبود جنہ دے کولو جا کے رزق طلب کر دے سو او میرے شریک کتھے نے میرا مقابلہ کرنے واسطے۔ سبحانہ پاک ہے اللہ وتعالی عما یشرکون، ہر اس چیز تو، ہر اس کم تو جڑا تسی اللہ دے نال کسی نو شریک ٹھہران دیو۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 22 ہے۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اللہ پاک فرماندے نے جڑا رزق تاڑے مقدر دا آسمانہ دے اندر موجود ہے او تاڑے کول آ کے رہے گا۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ الرحمن رزق حلال کسب طیب دے متعلق ذکر کریں گے کہ رزق حلال دی جس وقت بات آندی ہے تے بندے دے ذہن دے اندر چند خیالات آ جاندے نے۔ رزق کمانا ہے، او دے اندر حلال و حرام کی معنی رکھ دائے، محنت میں کراں، زبان دے نال ہیر پھیر میں کراں، لوگاں دے نال اپنی زبان دے ولاں دے اندر ڈال کے کسے طریقے دے نال اگلے دی جیب دے اندروں میں پیسے کٹا لواں، محنت میری، مشقت میری، زور میرا لگائے، لیکن یہ رزق حرام کس طرح ہو جاندہ ہے؟ محنت میں کر رہے ہیں۔ تینہ چیزاں دے متعلق انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات دی وقار صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے، محبوب کائنات پیغمبر آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے ہیں کہ ما اکل احد طعاما قط خیر من ان یأکل من عمل یدہ، کائنات دے اندر بہترین رزق وہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ دے نال محنت کر کے جس نو کمائے اور پھر اس نو کھائے، یہ کائنات دا بہترین رزق ہے۔ پھر محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا وَإِنَّ نبی اللہ داؤد علیہ السلام، اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کان یأکل من عمل یدہ، صرف او چیز کھایا کرتے جڑے اپنے ہاتھ دی محنت دے نال کمایا کرتے۔ زندگی دے اندر انسان دی تخلیق دا مقصد اللہ دی عبادت کرنا ہے، زندہ رہن واسطے کھانا پینا، دنیا دی زندگی دی ضروریات نو پورا کرنا، خواہشات نو عملی جامہ پہنانا،
انسان دیا خواہشات بہت بڑیاں نے، کیونکہ خود آمنہ دلال پیکر شرف و کمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آدم دا بیٹا، آدم دی اولاد اللہ پاک نے اس نو اس قدر لالچی پیدا فرمایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آدم دا بیٹا اس دے پیٹ نو دنیا دی کوئی چیز نہیں پر سکدے۔ اللہ پاک نے آدم دے بیٹے نو اتنا حریص اور لالچی پیدا کیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ پاک آدم دے بیٹے نو اگر ایک سونے دا جنگل عطا فرما دین، ایدہ پیٹ نہیں پرے گا بلکہ دوسرے جنگل دی تمنا اور خواہش کرے گا۔ اگر اللہ پاک اس بندے نو دوسرا سونے دا جنگل عطا فرما دین، یہ تیسرے دی تمنا کرے گا۔ اگر تیسرا جنگل سونے دا دے کول آ جائے، یہ چوتھا دی تمنا کرے گا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدم دا بیٹا اس دے پیٹ نو صرف قبر دی مٹی پر سکدی ہے، جتنی دیر تک اس دے جسم دے اندر سانس چل دے نے، جدوں تک یہ دے جسم دے اندر روح موجود ہے، یہ دیاں تمنا اور دیاں خواہشات بڑھ دیاں رہندیاں نے۔ بندہ چاہندا ہے دنیا دے اندر دنیا دا سب تو امیر ترین بندہ میں ہوا، دنیا دے اندر سب تو زیادہ مال و دولت میرے کول ہوئے۔ اللہ پاک نے انسان نو پیدا ہی ایسا کیتا ہے، اللہ پاک نے انسان نو کمزور پیدا کیتا، حریص اور لالچی پیدا کیتا۔ انسان یہ چاہندا ہے کہ اللہ پاک دی دنیا دی ہر نعمت میرے کول آ جائے، لیکن جس بات نو میں عرض کرنا چاہنا، انسان دنیا دیا نعمتاں اللہ پاک نے بندے واسطے پیدا فرمائیاں نے، دنیا دیا جتنیاں بھی نعمتاں نے اللہ پاک نے انسان واسطے پیدا فرمائیاں، لیکن انہاں نعمتاں دا حصول جیڑا ہے اللہ اور اس دے رسول دے حکم دے مطابق کرنا ہے۔ دنیا دے اندر اللہ پاک نے مال و دولت، تجارت، ہر چیز رکھ دیتی ہے، لیکن اس نو حاصل کرنا اللہ اور اس دے رسول دے حکم دے مطابق کرنا ہوئے گی۔ اگر بندہ اپنی من مرضی کرے، دین اسلام تو دوری اختیار کرے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے نے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جامعہ ترمذی دی روایت ہے، فرما دے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من ربه حتی یسألو عن خمس عن عمره۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، بندہ ادوں تک اپنے قدمہ دی مٹی نو نہیں چھوڑ سکے گا جدوں تک بندہ اللہ دے 5 سوالاں دا جواب نہ دے دوے۔ 5 سوالاں دا جواب دین تو بعد بندہ اپنے قدمہ دی مٹی چھڑ سکے گا۔ اللہ پاک بندے دے کولوں 5 سوال کرن گے۔ سب تو پہلے نمبر تے اللہ پاک بندے نو پوچھن گے ان عمری ہی فیما افناہو، اللہ پاک فرمان گے تینو میں دنیا دی زندگی عطا فرمائی، اے دنیا دی زندگی نو کس جگہ تے خرچ کر کے آیا، وَأَن شَبَابِهِ فیما ابلاہو، اللہ پاک فرمان گے دنیا دے اندر تینو میں جوانی عطا فرمائی، اپنی جوانی دے بارے دس، اپنی جوانی کس جگہ تے خرچ کر کے آیا، وَمَالُهُ، دنیا دے اندر تو جڑا مال کمایا ہے من اینا اکتسبہو، اے دنیا دا مال تو کس طریقے دے نال کمایا ہے، وَفِيمَا أَنفَقَهُ،
اور یہ دنیا دا مال کتھے خرچ کیتا ہے وَمَاذَا عَمِلَ فیما علم اللہ پاک فرمان گے دنیا دے اندر تینوں میں علم عطا فرمایا تو اس علم تے کتنا عمل کر کے آیا یہ 5 چیزاں دا جواب دے کے پھر انسان اپنی جگہ چھوڑے گا اور رزق دے متعلق بڑا سخت سوال ہوں گے آقا علیہ السلام نے حلال رزق دے بارے تاکید فرمائی آقا فرماندے نے جیڑا کسب طیب حلال رزق نہیں کماندا اپنی کمائی دے اندر حلال اور حرام دی تمیز نہیں کردا آقا علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے ان اللہ طیب اللہ پاک دی ذات پاک ہے ولا یقبل الا طیب اللہ پاک خود پاک نے اور پکیزہ چیزاں نو پسند کردے نے انسان جڑی کمائی کردا ہے جڑا دنیا دے اندر روپیہ پیسہ اکٹھا کردا ہے اللہ پاک فرماندے نے اس دے متعلق سوال ہوئے گا کہ کتنی پکیزگی دے نال تو روپیہ پیسہ دنیا دا مال کمایا ہے اور اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ اللہ پاک فرماندے نے دنیا دا جڑا مال تسی کھا رہے ہو اینو باطل طریقے دے نال نہیں بلکہ حق اور پکیزہ طریقے دے نال جڑا ہے اس مال نو کماؤ تاکہ کل قیامت والے دن جس وقت تسی حساب دیو تے اپنے حساب دے اندر کامیاب ہو جاؤ اور پھر اللہ پاک نے انسان دی زندگی دے متعلق فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا اللہ پاک فرماندے نے رات انسان لئی لباس پردے والی بنائی ہے تاکہ رات دے اندر انسان سکون کرے سوئے اپنے جسم نو آرام دے اندر رکھے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا اور دن جڑا ہے اللہ پاک نے روزی کمان واسطے بنایا ہے اور رزق جڑا اس کائنات تے پیدا کر دیتا گیا او دا رزق اللہ رب العالمین دے ذمہ ہے اللہ پاک نے سورہ ہود دے اندر اس بات دا اعلان فرمایا سورہ ہود آیت نمبر 6 ہے اللہ خالق کائنات اعلان فرما دینے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رزقها اللہ پاک فرماندے نے کائنات تے جتنے بھی جانورانوں پیدا کیتا اللہ پاک نے کائنات دے اندر جتنیاں بھی مخلوقات نو پیدا کیتا ساریاں دی رزق دی ذمہ داری اللہ پاک نے خود اٹھا لئیے اگر ہواواں دے اندر اڑن والے پرندے نے انہاں دے رزق دا بھی اللہ پاک نے ذمہ لیا ہے اگر زمین دی تہہ دے اندر رہن والے حشرات الارض نے انہاں دے رزق دا بھی ذمہ اللہ پاک دے ہاں ہے اگر پانیاں دیاں تہواں دے اندر جتنیاں مخلوقات موجود نے انہاں ساریاں دے رزق دا ذمہ بھی اللہ رب العالمین دے ہاں ہے اللہ پاک نے رزق دا ذمہ اپنے ذمہ لے کے انسان نو بالکل بری کر دیتا ہے اور اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر سورۃ البقرہ دے اندر اس بات دا بالکل واضح الفاظ دے اندر اعلان فرمایا دیتا اللہ پاک نے پوری کائنات کے لوگاں نو مخاطب فرمایا اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین اللہ پاک نے کائنات دے سارے لوگاں نو مخاطب فرمایا اس آیت دی ابتدا دے اندر اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنوا دے الفاظ نہیں ذکر کیتے بلکہ اللہ پاک نے پوری کائنات نو مخاطب فرمایا اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الناس اے لوگو اے کائنات دے لوگو کلو مما فی الارض حلالا طیبا اس کائنات دے اندر حلال رزق کمان والے بن جاؤ
حلال رزق کھان والے بن جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيَاطِينِ. اللہ پاک فرماندے نے شیطانہ دی خواہشات دی پیروی نہ کرو. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. اے شیطان تاڑے دشمن ہے. شیطان چاہتا ہے کہ انسان بٹک جائے اور جنہ ذریعہ دے نال جنہ طریقیاں دے نال اللہ پاک نے رزق کمان دا حکم دیتا ہے انہاں طریقیاں تو ہٹ کے باطل طریقیاں دے نال رزق کمائے. حضرت آدم علیہ السلام جس وقت پیدا فرمایا اللہ پاک نے جنت دے اندر داخل فرما دیتا. اللہ پاک نے کی حکم دیتا پوری جنت دے اندر جتنے درخت نے جتنیاں میریاں نعمتاں نے جتنے پھل موجود نے سارے کھاؤ اور اس درخت دے قریب نہیں جانا. حالانکہ وہ درخت حرام نہیں. ائمہ تفسیر نے مختلف پھلاں دا ذکر کیتا. بعض ائمہ تفسیر نے اینو گندم دا دانا کیا, بعض نے جو دا دانے دا ذکر فرمایا, بعض نے زیتون دے دانے دا ذکر فرمایا, بعض نے انجیر دے دانے دا ذکر فرمایا. بہرحال ائمہ تفسیر نے جتنے بھی پھلاں دے ذکر کیتے سارے حلال نے. لیکن حضرت آدم علیہ السلام نو کیونکہ منع کر دیتا سی اس واسطے اللہ پاک دے ہاں سزا کو بھگتنا پیا اور دنیا دے اندر آ کے اللہ دے کولو معافی مانگنی پئی. کوئی بھی جانور بکرا حلال ہے اس وقت جس وقت بندہ اس نو صحیح طریقے دے نال خرید کے لے آئے حلال ہے. اگر جانور نو چوری کر کے لے آؤ بے شک اس سے تکبیر پڑھو سنت دے مطابق اس نو ذبح کرو لیکن اس وقت وہ رزق حلال نہیں رہندا. صرف اتنا فرق ہے کہ انسان جدو اللہ اور اس دے رسول دے حکم دے مطابق رزق نو کمائے گا اس وقت حلال ہے. جدو اللہ اور اس دے رسول دے حکم دی نافرمانی کرے گا اے حلال رزق بھی دے واسطے حرام بن جائے گا. اگر کوئی بندہ رشوت لے کے پیسے لیندا ہے او دے واسطے اے رزق حرام ہو جاندا ہے. اگر چوری کردا ہے اے دے واسطے اے رزق حرام ہو جاندا ہے. اگر سود دا لین دین کردا ہے اے دے واسطے اے رزق حرام ہو جائے گا. بات صرف اتنی ہے کہ اس دنیا دے اندر رزق کمانا ہے اور کمانا کس طریقے دے نال ہے جس طریقے دے نال اللہ اور اس نے رسول نے ذکر فرمایا. حلال رزق ہی لازم کیوں ہے؟ بندہ سوچ رہا ہے کہ اللہ پاک نے چیزاں حلال پیدا کیتیاں نے یہ حرام کس طرح ہو سکتی ہیں. اسی طرح بکرا اگر کسی غیر اللہ دے نام تے ذبح کیتا جائے وہ حرام ہو جائے گا. بکرا تے بڑا جانور ہے اگر چھوٹا جا ایک انڈا جڑا ہے وہ حلال ہے. اگر بندہ کھائے حلال ہے لیکن غیر اللہ دے نام تے اس نو نظر نیاز دے اندر وقف کر دیتا جائے تے وہ حرام ہو جاتا ہے. اور جس وقت بندہ حلال کھاندا ہے اللہ پاک اس دے رزق دے اندر برکات بھی عطا فرما دیندے نے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے کہ آقا علیہ السلام دے کول ایک دفعہ حضرت سعد بن ابی وقاص آئے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے اللہ دے پیغمبر جی میرے واسطے دعا کرو اللہ پاک میں نو مستجاب الدعوات بنا دیں. میں جیڑی دعا کرا اللہ دے ہاں قابل قبول ہو جائے. ادھروں میری زبان دے اندروں الفاظ نکلیں اللہ پاک ان الفاظ نو قبول فرما لیں. ادھروں میں اللہ دے حضور دعا کرا اللہ پاک میری دعا نو قبول فرما لیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے سعد صرف اپنے رزق نو پاک کر لے رزق حلال کمانا شروع کر دے. جیڑا بندہ رزق حلال کماندا ہے اللہ پاک اس بندے نو مستجاب الدعوات بنا دیندے نے. بندہ جیڑی دعا کردا ہے اللہ پاک اس بندے دی دعا نو قبول فرما لیندے نے. اور ایک اور قصہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ رستے دے اندر گزر رہے نے چلدیاں نماز دا وقت آیا. حضرت علی المرتضی دے نال انہاں دا ایک غلام بھی موجود ہے. حضرت علی المرتضی نے دیکھا کہ ایک بدو ایک پینڈو جا بندہ بیٹھا ہے. حضرت علی فرمان لگے
کہ میرے کوڑے دیے لگام نو پکڑ لے چند منٹ ایتھے بیٹھ تاکہ میں نماز نو ادا کر لواں۔ حضرت علی اس انجان بندے دے ہاتھ اپنے کوڑے دی لگام پکڑا کے نماز پڑھن واسطے چلے جاندے نے۔ جس وقت نماز پڑھ کے آندے نے دیکھ دے نے کوڑا اپنی جگہ تے کھڑا ہے لیکن اس کوڑے دی لگام موجود نہیں۔ حضرت علی المرتضی واپس آئے اور دیکھیا کہ لگام موجود نہیں۔ حضرت علی فرماندے نے جس وقت میں دیکھیا کہ کوڑا موجود ہے اس دی لگام موجود نہیں، میں اپنے غلام نو کیا کہ 2 درہم لے، جڑے 2 درہم حضرت علی نے اس نظریت نال جیب دے اندر نکالے۔ حضرت علی فرماندے نے میں نماز تو فارغ ہویا اور سوچیا کہ اس بندے نو مزدوری دیا، اس نے میرے گھوڑے دی حفاظت کیتی ہے، گھوڑے نو پکڑ کے بیٹھا ہے، میں 2 درہم انہوں دے دینا۔ لیکن جس وقت آئے تے گھوڑا موجود ہے، لگام موجود نہیں، ایک گھوڑے دا رکھوالی کرنے والا موجود نہیں۔ یہ 2 درہم جڑے اس نوجوان نو میں حضرت علی نے دینے سی، حضرت علی نے اپنے غلام دے ہاتھ کے اندر پکڑائے اور فرمان لگے کہ جاؤ بازار دے اندروں لگام لے کے آؤ کیونکہ کوڑے دے سفر کر کے اگے جانا ہے۔ جس وقت بازار کے اندر گئے تے اوہی بندہ جس بندے نو حضرت علی لگام کوڑے دی پکڑا کے گئے اے بازار دے اندر 2 درہم دی اے لگام بیچ رہا سی۔ حضرت علی فرمان لگے ایک غلام لے کے آیا اور سارا معاملہ دسیا۔ حضرت علی فرمان دے نے اللہ پاک نے اے دے مقدر دے اندر 2 درہم رزق لکھیا سی لیکن اس نے جلدی کر لی، اس نے اپنے رزق نو حرام کر لیا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو رزق اللہ پاک نے ساڈے مقدر دے اندر لکھ دیتا ہے، آقا علیہ السلام فرمان دے نے کہ بندہ ادوں تک اس سے موت واقعہ نہیں ہو سکتی جدوں تک اس دنیا دے اندر اپنے رزق دا آخری لقمہ بھی کھا نہ لوے۔ جڑا رزق اللہ پاک نے انسان دے مقدر دے اندر لکھ دیتا انسان نے کھا کے جانا ہے۔ جیڑی نعمت اللہ پاک نے بندے دے مقدر دے اندر لکھ دیتی ہے اے بندے نے استعمال کر کے جانی ہے۔ اور سورۃ الزاریات دے اندر اللہ رب العالمین نے ایسے بات دا تذکرہ فرمایا۔ سورۃ الزاریات آیت نمبر 22 دے اندر اللہ رب العالمین اعلان فرما دے نے، اللہ خالق کائنات اعلان فرما دے نے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ اللہ پاک فرما دے نے اپنے نفساں تے نظر ڈالیا کرو، افلا تبصرون، تسی اپنے جسمانوں کیوں نہیں دیکھ دے؟ اللہ پاک نے کتنی خوبصورت انسان نو شکل عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے انسان دی خوبصورتی دے تذکرے قرآن دے اندر اس انداز دے نال بیان فرمائے۔ اللہ پاک فرما دے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ پاک نے 4 قسمہ کھا دیا اور اعلان کی فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان نو بڑا خوبصورت پیدا فرمایا۔ اللہ پاک فرما دینے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ پاک نے کتنی خوبصورت شکل و صورت عطا فرمائی، اللہ پاک نے کتنا چہرے تے روب عطا فرمایا، اللہ پاک نے نظر صحیح سلامت عطا فرمائی، اللہ پاک نے سنن واسطے کان عطا فرمائے، اللہ پاک نے دیکھن واسطے اکھاں عطا فرمایا، بولن واسطے زبان عطا فرمائی، سنگن واسطے ناک عطا فرمایا، دنیا دی ضروریات پوریا کرن واسطے ہاتھ اور پیر عطا فرمائے، کام کرن لی ہاتھ چلن لی پیر عطا فرمائے، سوچن واسطے دماغ عطا فرمایا۔ اللہ پاک نے جسم دا ہر آزاد صحیح سلامت پیدا فرمایا اور پھر اللہ پاک فرما دینے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ
وما توعدون۔ اللہ پاک فرماندے نے جیڑا رزق دا تاڈے نال وعدہ کر لیا ہے، آسماناں دے اندر تاڈا رزق موجود ہے، جدوں تک تسی اس رزق نو کھا نہیں لینا اس دنیا تے تاڈے تے موت نہیں آ سکدے۔ موت اسے وقت آئے گی جدوں دنیا دے اندر تاڈا رزق مک جائے گا، لیکن انسان اکثر اوقات جلدی کر جاندا ہے رزق دی تلاش دے اندر۔ ہر بندہ یہ چاہندا ہے، محبوب پیغمبر نے پشین گوئی بھی فرمائی، قیامت دے قریب ہر بندہ دولت دا بھکھا ہوئے گا، ہر بندہ دنیا دی دولت نو اکٹھا کرنا چاہے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، مینوں اس بات دا خوف نہیں کہ میرا امتی بھوک دی وجہ تو فوت ہو جائے گا۔ آقا فرماندے نہیں اس بات دی فکر نہیں کہ میرے امتی تے بھوک دی وجہ تو موت آئے گی، کیونکہ رزق دا ذمہ اللہ پاک نے اپنے ذمہ اٹھا رکھا ہے۔ اور آقا فرماندے نے مینوں اس بات دا خوف ہے کہ جس وقت میری امت اس دنیا دے مال دے پیچھے دوڑے گی، آقا علیہ السلام فرماندے نے میری امت دے لوگ جڑے نے ایک دولت دے پیچھے دوڑ پین گے، رات نو سون گے اور ارادہ کرن گے کہ صبح جس وقت میں اٹھا میں اس دنیا دا سب تو امیر ترین بندہ ہوا۔ اور آج وہی وقت ہے ہر انسان یہ سوچ دے کہ رات میں میں سوواں اور جو میں خواب کے اندر دیکھا صبح ہر چیز میں نو مل جائے، لیکن یاد رکھو جیڑا رزق اللہ پاک نے تاڑے مقدر دے اندر لکھ دیتا ہے، اگر تسی صبر کرو گے حلال طریقے دے نال کمان دی کوشش کرو گے، جیڑا رزق مقدر دے اندر لکھا ہے وہ مل جائے گا۔ اگر جلدی دی کوشش کرو گے، شیطان نو راضی کرن دی کوشش کرو گے، آقا علیہ السلام فرماندے نے جس طرح اللہ پاک نے قرآن دے اندر اس بات دا اعلان فرمایا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيَاطِينِ، شیاطین دی خواہشات دی پیروی نہ کرے۔ انسان حلال کمائے، تھوڑا کما لے، اللہ پاک اس کے اندر برکت پائے گا۔ جس وقت بندہ حلال کمائے گا اس وقت اللہ پاک اس کی دعاواں نو قبول فرمان گے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ایک لقمہ حرام کھا لیندا ہے 40 دن تک اللہ پاک اس بندے دی عبادات نو قبول نہیں فرماندے۔ 40 دن تک ایدیاں عبادات قبول نہیں کیتیاں جاندیاں۔ آج ساڈے معاشرے دے اندر سودی لین دین موجود ہے، اسی اپنے کماں واسطے رشوت لینے ویاں دینے ویاں، اور اس معاشرے دے اندر کوئی بندہ ایسا تانوں نظر نہیں آئے گا جیڑا یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک مینوں رزق حلال دے۔ ہر بندہ اپنے تو زیادہ دی کوشش کرتا ہے کہ فلاں بندے دے کول اتنے پیسے نے، فلاں بندے دے کول یہ چیز ہے، میں راتوں رات اس نالوں امیر بن جاواں۔ آئیے ہمیشہ کوشش کریا کرو کہ اللہ پاک دے کولو دعا بھی کریا کرو کہ اللہ جدوں بھی رزق دے رزق حلال دے، اے اللہ جدوں بھی رزق دے رزق حلال دے، کیونکہ اس دنیا دے اندر رزق حلال یا حرام طریقے دے نال کمانا شاید آسان ہوئے گا، لیکن قیامت دے دیارے جس وقت اللہ دے سامنے آ جاواں گے ایک ایک پیسے دا حساب دینا پڑے گا، اس وقت انسان اتنا قاصر ہو جائے گا کہ جیڑا لقمہ اس نے حرام دا کمایا ہوئے گا اس دا اللہ دے حضور جواب نہیں دے سکے گا، اور اے حرام دا لقمہ اے دے واسطے جہنم جان دا سبب بن جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ حرام کھاندا ہے کئی نسلوں تک یہ رچ جاندا ہے، اور جدو بندہ حلال اور حرام دی تمیز ختم کر دیندا ہے اللہ پاک اس دے رزق دے اندروں برکات بھی اٹھا لیندے نے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین جو کچھ سنیا سنایا اس سے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ رزق حلال کمان دی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔